بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، روزانہ تہجد پڑھنے والے خوش نصیب لوگوں کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالی کس طرح حیران کن اور عظیم معجزات ظاہر فرماتا ہے۔ تہجد کی نماز پابندی سے ادا کرنے والے ضرور یہ بات سنیں اور دیکھیں۔ آسمانی خزانوں کی اصلی اور سچی کنجی آپ کے اپنے ہاتھ میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم ان مبارک بخت اور اللہ کے خاص بندوں کی زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے جانتے اور سمجھتے ہیں، جو ہر رات اپنے آرام دہ اور نرم بستروں کی نرمی و لذت کو چھوڑ کر دنیا کے شور و گل سے مکمل کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اپنے خالق و مالک رب العزت کے حضور خضوع و خشوع اور عاجزی سے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان کی زندگیوں میں کیسے کیسے عجیب و غریب اور حیرت انگیز معجزات رونما فرماتا رہتا ہے۔ یہ محض کوئی داستان یا خیالی کہانیاں نہیں، بلکہ یہ وہ زندہ اور ٹھوس حقائق ہیں جو آج بھی ہر روز کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوگوں کی زندگیوں میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ تہجد، جسے سلف صالحین رحمہ اللہ نے اولیاء کرام کی فیکٹری کا خطاب دیا ہے، محض ایک نفل نماز نہیں بلکہ ایک عظیم الشان روحانی معاہدہ ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان سب سے گہری محبت، پختہ یقین اور مکمل اخلاص کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اس خاص وقت میں جب پوری دنیا گہری نیند کے آغوش میں ہوتی ہے، عرش عظیم کا مالک اپنی پوری شان کے لائق ندا فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ اس مبارک وقت جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالی کے حضور کھڑا ہوتا ہے، وہ فوراً دنیا اور آخرت دونوں کے تمام عظیم خزانوں کی چابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اس اہم گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ تہجد کی چابی جس دروازے سے گزر کر خزانوں تک پہنچتی ہے، وہ دروازہ فرض نمازوں کا ہے۔ بلا شبہ تہجد کی فضیلت بے پناہ اور لامتناہی ہے، مگر کوئی شخص تہجد کا قیام کرے اور فرض نمازوں میں سستی اور کاہلی برتے تو اس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی عظیم محل کے اندر جانے کی کوشش کرے مگر بنیادی اور سب سے اہم دروازے کو ہی مکمل نظر انداز کر دے۔ اسلام میں فرض نماز سب سے زیادہ ضروری اور لازمی ہے۔ تہجد نفل ہے، اور نفل اسی وقت مقبول اور شرف قبولیت پاتے ہیں جب فرض ادا کیے جائیں۔ فرض چھوڑنا شدید ترین گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ حدیث ابن ماجہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ فرض نماز چھوڑنا کفر کے سب سے قریب تر ہے۔ مسلم۔ تہجد کا اجر صرف اور صرف اسی کو ملتا ہے جو فرض نمازوں کا پابند ہو۔ تہجد کی نماز خواہ کتنی ہی خوبصورت اور لمبی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص فرض نماز چھوڑ کر صرف تہجد پڑھتا ہے تو اسے تہجد کا وہ عظیم اجر نہیں ملتا، کیونکہ نفل عبادت کی حیثیت فرض کے بعد ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کا حکم فرمایا، کیونکہ یہی ایمان کے بعد اسلام کا سب سے اہم اور مضبوط ستون ہے۔ یہ فرض نماز ہی ہے جو بندے کو تہجد کی روحانی بلندیوں اور معراج تک پہنچنے کے لیے تیار کرتی ہے، کیونکہ وقت کی پابندی اللہ تبارک و تعالی سے مسلسل تعلق اور دنیاوی مصروفیت میں بھی رب کو یاد رکھنے کا سبق دیتی ہے۔ ایک متوازن اور کامل مسلمان کی زندگی میں فرض نماز وہ مضبوط اور اٹل بنیاد ہے جس پر تہجد کی بلند و بالا عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور فرض نماز کو پورا کیے بغیر تہجد کے معجزات کی توقع رکھنا ایک سراسر خام خیالی اور دھوکہ ہے۔ تہجد کے دنیاوی اور اخروی فوائد قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بہت ہی عظیم اور لاجواب ہیں۔ چند اہم فوائد درج ذیل ہیں۔ اللہ کا خاص قرب اور محبت۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کہ جو راتوں کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں
وہی رحمان کے سچے اور محبوب بندے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 64۔ جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا خزانہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ تہجد گزاروں کے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ سورۃ السجدہ۔ تہجد تو دراصل اس سچے اور گہرے تعلق کا اظہار ہے جو بندے کو فرض کی ادائیگی کے بعد بھی چین سے سونے نہیں دیتا۔ جب ایک شخص فرض نمازوں کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو اس کے لیے تہجد کا راستہ کھل جاتا ہے اور پھر اس کی زندگی پر برکات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ روزانہ تہجد پڑھنے والے کی زندگی میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تمام روحانی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی ذہنی تناؤ، ڈپریشن یا اندرونی بے چینی کا شکار ہے۔ دنیا کے دوڑ دھوپ، حسد، بغض اور مستقبل کے خوف نے انسان کو جکڑ رکھا ہے، لیکن تہجد کا وہ مبارک وقت ہوتا ہے جب یہ بندہ اپنے رب کے سامنے سب کچھ کھول کر رکھ دیتا ہے۔ وہ گر گراتا ہے، روتا ہے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ یہ عمل دراصل روح کا تزکیہ ہے۔ یہ وہ روحانی واشنگ مشین ہے جہاں دنیا کی تمام گندگی اور پریشانیاں دھل جاتی ہیں۔ سجدے میں سر رکھ کر رونا، تمام بوجھ اللہ کے سپرد کر دینا، جس کے نتیجے میں دل کو وہ سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے جو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ دراصل سکون کا نزول ہے جو اللہ تبارک و تعالی خاص اپنے ذکر کرنے والے پر نازل کرتا ہے۔ تہجد کے معجزات کا دوسرا پہلو دنیاوی پریشانیوں کا خاتمہ ہے۔ زندگی کے مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کو اولاد کا غم، کسی کو قرض کا بوجھ، تو کوئی بیماری میں مبتلا ہے۔ تہجد گزار شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے مسائل کی ڈوریاں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنی حاجتیں کسی طاقت اور انسان کے سامنے پیش کرنے کے بجائے تمام طاقتوں کے مالک کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ محترم سامعین، جب بندہ آخری پہر میں سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مادی طور پر ناممکن نظر آنے والے کام صرف تہجد کی برکت سے ہو گئے۔ قرض جیسے پہاڑ قرض خود بخود ادا ہو گئے، روزگار کے غیبی دروازے کھل گئے اور مقدمات میں اچانک کامیابی مل گئی۔ یہ تمام برکات دراصل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام ہیں، اس لیے کہ بندے نے دنیا کے سو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنی نیند قربان کی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے لیے اپنا آرام چھوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے وہ آرام اور راحت دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں ہمیں پیارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سب سے زیادہ خوبصورت اور روشن مثال ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام اس قدر کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال عبودیت سے جواب دیا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تہجد صرف ضروریات یا حاجت کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ جب ہم نعمتیں ملنے کے بعد بھی شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں مزید اور بے حساب برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی تہجد کی برکت تھی کہ ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی غیبی مدد حاصل رہی، خواہ وہ طائف کا پتھروں بھرا راستہ ہو یا غزوات کے خوفناک میدان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تہجد کی طاقت سے ہی سکھایا کہ اللہ کا تعلق تمام معجزات کی جڑ ہے۔ صحابہ کرام اور ائمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں تہجد کا رنگ بہت گہرا تھا۔ امیر المؤمنین
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے رعب سے شیطان بھی بھاگتا تھا، تہجد کے وقت ایک عام عابد کی طرح روتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب دنیاوی طاقتیں ان کے خلاف متحد ہوئی تو ان کی مختصر فوجیں بھی تہجد کی برکت سے بڑی بڑی سلطنتوں کو شکست دینے میں کامیاب رہی۔ یہ معجزات ہی تو تھے کہ جہاں مادی اسباب نہ ہونے کے برابر تھے، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے غیبی مدد بھیجی اور حالات یکلخت بدل دیے۔ ایک تہجد گزار کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کیسی بھی بڑی ہو، وہ انہیں پہاڑ نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا تعلق اس ذات سے ہے جو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ تہجد کی ایک اور حیرت انگیز برکت جو آج کے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ بیماریوں اور جسمانی عوارض کا خاتمہ ہے۔ جدید سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان کی ذہنی اور روحانی کیفیت کا اس کی جسمانی صحت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنا، وضو کرنا، ٹھنڈے پانی کا استعمال اور پھر عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہونا جسمانی طور پر بھی ایک بہترین ورزش ہے۔ اس سے دوران خون بہتر ہوتا ہے، نظام ہضم فعال ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں دماغ کو زیادہ آکسیجن ملتی ہے۔ روحانی پہلو دیکھیں تو جب انسان تہجد میں روتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے خود کو خالی کر دیتا ہے تو وہ تمام نفسیاتی تناؤ ختم ہو جاتا ہے جو بہت سی بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے۔ دراصل جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے جسم کو بھی شفا دیتا ہے، کیونکہ سچا ایمان ہمیشہ شفا لے کر آتا ہے۔ کتنے ہی مریض ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، لیکن ان کی مسلسل تہجد اور دعاؤں کی برکت سے اللہ نے انہیں نئی زندگی عطا فرما دی۔ لہٰذا تہجد صرف عبادت نہیں، یہ جسمانی اور روحانی صحت کا مکمل اور بہترین پیکج ہے۔ آج کل کے دور میں لوگوں کی زندگی میں ایک بڑا مسئلہ وقت میں برکت کا فقدان ہے۔ دن 24 گھنٹے کا ہی ہے، مگر تہجد گزار لوگوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب وسعت پیدا فرما دیتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے ضروری کاموں کے لیے وقت نہیں، لیکن جو شخص تہجد کے لیے وقت نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے باقی دن کے وقت میں بھی ایسی برکت ڈالتا ہے کہ وہ اپنے کام بھی آسانی سے نپٹا لیتا ہے اور دیگر ذمہ داریاں بھی پوری کر لیتا ہے۔ یہ برکت بھی تہجد کا ایک معجزہ ہے، کیونکہ جب انسان اپنا دن اللہ تبارک و تعالی کے نام پر شروع کرتا ہے اور تمام دنیا سے پہلے اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے دن کے معاملات کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد گزار کی زندگی میں ایک عجب توازن اور سکون پایا جاتا ہے۔ وہ بظاہر کم وقت میں زیادہ کام کر جاتا ہے، جو کسی مادی فارمولے سے سمجھنا مشکل ہے۔ یہ دراصل غیبی مدد کا مزہ ہے جو تہجد گزار کو عطا کی جاتی ہے۔ اور جب ہم روزانہ تہجد پڑھنے والے کی زندگی میں معجزات کی بات کرتے ہیں تو یہ سفر صرف ذاتی پریشانیوں کے خاتمے تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اثر اس کی پوری معاشرتی زندگی اور اس کے ایمان کی گہرائی پر بھی پڑتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خاص فراست ایمانی عطا کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی بصیرت ہے جس سے وہ حق و باطل، صحیح و غلط اور نفع و نقصان کے درمیان واضح فرق کر سکتا ہے۔ وہ دنیا کے دھوکے اور فریب میں آسانی سے نہیں پھنس جاتا، کیونکہ اس کا دل براہ راست اللہ تبارک و تعالی کے نور سے منور ہو چکا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کی خاموشی اور رب سے راز و نیاز اسے دنیا کے شور سے بالاتر کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے فیصلوں میں برکت اور حکمت شامل ہوتی ہے۔ یہ فراست اسے ان نقصانات سے بچاتی ہے جو بظاہر فائدے نظر آتے ہیں، اور وہ ہمیشہ صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے جو اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز بن جاتا ہے۔ تہجد گزار کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور قبولیت ڈال دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بندے سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، پھر آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد زمین پر بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تہجد ہی وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ جو بندہ رات کے آخری حصے میں لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دنیا کی پرواہ سے آزاد کر کے لوگوں کی محبت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض لوگ بہت زیادہ کوشش کے باوجود دوسروں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ کچھ نیک لوگ بغیر کسی کوشش کے ہر دل عزیز ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل ان کے خلوت کے سجدوں اور تہجد کی برکت ہوتی ہے، جو ان کی شخصیت میں ایک ایسی کشش پیدا کرتی ہے کہ لوگ خود بخود ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ کسی بڑے معجزے سے کم نہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تہجد سے متعلق چند مستند شرعی مسائل کو جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ نفل نماز ہے اور اس کا افضل وقت رات کے آخری تیسرے حصے کا وقت ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص رات کو اٹھ نہ سکے تو وہ صبح فجر سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد بھی اسے ادا کر سکتا ہے، اگرچہ آخری تہائی رات کا وقت سب سے افضل ہے۔ تہجد کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھنے کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 8 رکعت کا تھا، اور اس نماز کو آرام اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، جلد بازی سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ مسائل اس لیے اہم ہیں کہ تہجد کے روحانی بلندی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے درست شرعی طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہماری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرے۔ اس نماز کے روحانی تاثیر کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر اور سوچ سمجھ کر کی جائے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت اور دعا کا بہترین وقت یہی ہے۔ ہمیں اپنے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے اس روحانی تعلق کی مزید کئی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے۔ وہ خود 1/3 حصے میں عبادت کرتے، 1/3 میں سوتے، اور 1/3 میں اپنی زوجہ اور بیٹے کو جگاتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 1 ہی رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ ان کے غیر معمولی روحانی انہماک کا ثبوت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو تہجد کے اتنے پابند تھے کہ ایک مرتبہ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ تہجد ادا نہ کر سکے تو آپ اس قدر پریشان ہوئے گویا کوئی قیمتی شے گم ہو گئی ہو۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ تہجد ان صحابہ کے لیے صرف ایک رسم نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی روح کی غذا، ان کی طاقت کا سرچشمہ اور ان کی کامیابی کا راز تھا۔ ان کے معجزات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھے، بلکہ ان کی زندگیوں میں ہر روز یہ معجزہ ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنے نور سے آباد رکھتا تھا۔ آج کا انسان اس لیے پریشان ہے کیونکہ اس نے اللہ سے دوری اختیار کر لی ہے اور دنیا کے وقتی سہاروں کو مضبوطی سے تھام لیا ہے۔ ہماری پریشانیوں کی جڑیں دل میں ہمارے گناہوں اور اللہ کی یاد سے غفلت میں ہیں۔ جب ہم رات کی تاریکی میں جاگ کر دنیاوی معاملات میں الجھے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرتے ہیں اور ان باتوں پر فکر کرتے ہیں جن کا اختیار ہمارے پاس نہیں، تو ہم روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن تہجد کا وقت دراصل اس کمزوری کا علاج ہے۔ یہ وقت توبہ، استغفار اور اپنے گناہوں سے پاک ہونے کا وقت ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر نہ صرف آخرت میں اس کا بوجھ ہلکا کرتا ہے بلکہ دنیا میں بھی اس کے راستے آسان کر دیتا ہے، کیونکہ گناہ ہی
اکثر ہماری پریشانیوں اور ناکامیوں کا سبب ہوتے ہیں۔ اس روحانی صفائی کے بعد جو دل اور روح حاصل ہوتی ہے اس میں معجزات کا نزول فطری ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے علم اور حکمت کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ بہت سے اولیاء اللہ اور سچے علماء کرام کا معمول رہا ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تہجد ادا کرتے تھے اور اس کے بعد مطالعہ اور تحریر کا کام کرتے تھے۔ اس وقت تک کا علم ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ڈالا جاتا تھا جو انہیں لوگوں کی رہنمائی اور پیچیدہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت دیتا تھا۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے عقل و حافظے کو تیز کر دیتا ہے اور اسے ایسے علوم سے نوازتا ہے جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک روحانی معجزہ ہے کہ بظاہر عام صلاحیتوں کا حامل انسان بھی تہجد کی برکت سے علم و حکمت کے میدان میں بلند مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح تہجد گزار صرف ایک عابد نہیں رہتا بلکہ وہ اپنی امت اور معاشرے کے لیے ایک روشنی کا مینار بن جاتا ہے۔ اور اب جب ہم نے تہجد کی برکات، اس کے روحانی اثرات اور اس کی طاقت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے جانا تو وقت آ گیا ہے کہ ہم اس تمام گفتگو کا نچوڑ اور اس ویڈیو میں ذکر کردہ آسمانی خزانوں کی کنجی کا اصل راز افشا کریں۔ روزانہ تہجد پڑھنے والوں کی زندگی میں جو معجزات رونما ہوتے ہیں وہ صرف اتفاق نہیں ہوتے بلکہ یہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے سچے بندے کے لیے وہ خصوصی انعامات ہوتے ہیں جو وعدے کی صورت میں دیے جاتے ہیں۔ یہ معجزات 3 بنیادی صورتوں میں بندے کی زندگی پر نازل ہوتے ہیں۔ معجزہ تقدیر کا انقلاب، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ قضا و قدر کے فیصلوں کو اللہ کے حکم سے بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ کوئی چیز دعا کے سوا تقدیر کو نہیں بدلتی، اور تہجد کے وقت کی گئی دعا جب اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرما کر خاص التفات فرماتا ہے تو اس دعا میں وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بندے کی قسمت میں لکھے ہوئے دکھ، پریشانی اور رکاوٹیں بھی دفع کر دیتی ہیں۔ تقدیر کا انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کے لیے مشکلات کے دروازے بند تھے وہاں غیب سے مدد کر کے وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آپ کو وہ کچھ مل جاتا ہے جو بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ یہ تبدیلی صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے حضور گر گرا کر معجزہ قلبی سکون اور تعلق۔ آج کی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اطمینان قلب کا فقدان ہے۔ تہجد کا دوسرا بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ بندے کے دل کو دنیا کی ہر آرزو اور خوف سے آزاد کر کے اللہ تبارک و تعالی کے نور سے بھر دیتی ہے۔ جو شخص تہجد کی باقاعدگی اختیار کرتا ہے اسے دنیا کا کوئی نقصان یا فائدہ متزلزل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ یہ قلبی سکون نہ صرف آخرت کے لیے تیاری ہے بلکہ دنیا میں جینے کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو انسان کو ایک ہی وقت میں انتہائی عاجزی اور انتہائی غیر متزلزل یقین کی طاقت عطا کرتا ہے، اور یہ تعلق اسے دنیا کی کسی بھی ہستی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ معجزہ برکت اور غیبی رزق۔ برکت کا معجزہ یہ ہے کہ کم چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ تہجد گزار بندے کے مال میں، اس کی صحت میں، اس کے رزق میں، اس کی اولاد میں اللہ ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ لوگ حسرت کرتے رہ جاتے ہیں۔ جنہوں نے دن رات محنت تو کی لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو پسے پشت ڈال دیا۔ غیبی رزق کا مطلب صرف پیسے نہیں بلکہ غیر متوقع ذرائع سے مدد کا آنا۔ اچانک کسی ایسے شخص کا آپ کے حق میں فیصلہ کر دینا جو آپ کے خلاف تھا، بغیر کسی کوشش کے کسی رکاوٹ کا دور ہو جانا، یا کوئی ایسی آمدنی کا دروازہ کھل جانا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ تمام برکات اور غیبی امداد دراصل تہجد گزار کی زندگی کا روز مرہ کا معمول بن جاتی ہے۔ آسمانی خزانوں کی کنجی کا راز یہی ہے کہ یہ تمام معجزات،
یا تقدیر کا بدلنا یا قلبی سکون اور یہ غیبی رزق، ان سب کی جڑ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت۔ تہجد وہ وقت ہے جب بندہ اپنی محبت اور وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت پیش کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اپنے خزانوں کے منہ اپنے بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں حقیقی سکون، بے پناہ برکتیں اور ناممکن کو ممکن ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے یہ پختہ عہد کریں کہ آپ اپنی نیند کو اس برکت والے وقت پر قربان کریں گے، اس نفل کو اپنی زندگی کی عادت بنائیں گے، اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں گے اور رو کر اپنے رب سے مانگیں گے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا اللہ آپ کی فریاد کو ضرور سنے گا۔ وہ ذات جو اپنے بندے کو اس قدر پکارتی ہے، کیا وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا تمام دنیاوی آرائشوں کو چھوڑ کر بستر کو خیر آباد کہہ کر اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی وقت میں آپ کی زندگی میں کیسی کیسی تبدیلیاں اور معجزات رونما ہوتے ہیں۔ تہجد کی عادت اپنائیں، کیونکہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اے ایمان والو، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی برکت اور عظمت پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ وسعت رزق اور حصول ثواب کے لیے آج یہ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک اسم مبارک جو رزق میں کشادگی اور برکت کا عظیم ذریعہ ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور کثرت سے پڑھیں۔ یا واسعو یا موسعو، اے کشادگی دینے والے، اے وسعت دینے والے، اسے اپنے کمنٹس میں بھی ضرور لکھیں اور کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ہر طرح کی تنگی دور ہو جائے گی۔ میرے محترم دوستو، آپ کا وقت قیمتی ہے اور آپ نے اس اہم موضوع کو سنا، اس کے لیے آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں، بلکہ آپ کے دل میں تہجد کی محبت پیدا کرنا تھا۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل کو چھو گیا ہو اور آپ نے تہجد کی اہمیت کو محسوس کیا ہو تو براہ کرم اس روحانی سفر میں مزید لوگوں کو شامل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ کسی کو نیکی کی طرف راغب کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تہجد گزار بندوں میں شامل فرما دے اور تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور تہجد کے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ، اس روئے زمین میں جتنے بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، اے مالک کائنات، اس چینل کو جو بھی ہمارے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں ان سب کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ، میرے ماں باپ پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تجھ سے سوا کسی کی رحمت کی انہیں حاجت نہ رہے۔ اے اللہ، مجھے ان کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی ان کی خدمت اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے مالک کائنات، مجھے اپنے ماں باپ کا فرما بردار، نیک اور فرما بردار بیٹا بیٹی بنا دے جو ہر حال میں ان سے راضی رہے۔ اے اللہ، ان کی خدمت اور نیکی کو میری جنت میں داخل اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں، سو تو اپنی خاص رحمت سے مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما کر، بے شک تو ہی بخشنے والا، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اے اللہ، میں اپنے سارے گناہوں اور نافرمانیوں سے تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ جو گناہ مجھے معلوم ہیں اور جو مجھے معلوم بھی نہیں، میں ان سب سے ایسی پکی توبہ کرتا ہوں کہ کبھی ان کی طرف واپس نہ جاؤں۔ اے اللہ، مجھے سچے توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاک صاف رہنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، مجھے بغیر حساب اور
عذاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما، اور مجھے جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا لے۔ جزاک اللہ خیرا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ ناظرین گرامی، دوبارہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔